واقع ہوئی تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت نہیں دی. سرکار کے ساتھ 1000 لشکر مدینے سے نکلا اسی میدان یہ احد کے میدان میں جنگ کے لیے. تو سرکار نے راستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا, رات وہاں پہ گزاری اور اپنے صحاباؤں سے سب سے مشورہ لیا. تو وہ 1000 کے لشکر کے اندر 300 منافق تھے. کتنے؟ 300 منافق تھے. اور ان منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی. کیا نام؟ عبداللہ ابن ابی وہ منافق تھا. سرکار کی ہمیشہ عادت کریمہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے صحابہ کرام سے مشورہ لیتے. حالانکہ سرکار کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, سرکار ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں, اس لیے کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ چھوٹوں سے یعنی صحابہ آپ سے مشورہ لیتے. کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا جائے. صلاح مشورے کرنے میں خیر ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. تو جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا, اب اس نے جب اپنا مشورہ دینا چاہا تو اللہ کے رسول نے اس منافق کا مشورہ قبول نہیں کیا. اس بات پہ وہ ناراض ہوا, 300 ساتھیوں کو لے کے مدینہ واپس چلا گیا. بچے کتنے؟ 700 صحاباؤں کو لے کر کے سرکار جب یہاں پر آئے اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی تو اس 700 صحابہ میں 50 اچھے تیر انداز صحابہ جو تیر بازی, تلوار بازی, نیزہ بازی چلانا جانتے تھے, وہ 50 اچھے تیر انداز صحاباؤں کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو یہ پہاڑ, یہ سامنے والے جو وہ لوگ کھڑے ہیں نا, یہ پہاڑ یہ بہت بڑا تھا. ابھی جو کہ لوگ چاہتے ہیں آتے اس میں کافی 1400 سال گزر گئے تو پتھر ٹوٹتے نیچے آ گیا, چھوٹا ہو گیا. اس پہاڑ کے 2 نام ہیں, جبل رماد اور جبل عینین. اس پہاڑ کے 2 نام ہیں, جبل رماد, جبل عینین. تو سرکار نے اس 50 صحاباؤں کو وہاں پہ کھڑا کیا اور فرمایا کہ جب تک جنگ فتح نہ ہو جائے تمہیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ہوا یوں کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر صحابہ کرام نے جنگ کے اندر اپنی ایسی بہادری دکھائی کہ وہ منافق لوگ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. یہ جگہ جب خالی ہو گئی وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ہمیں جنگ پہ فتح ہو گئی, یعنی دشمن لوگ میدان چھوڑ کے چلے گئے تو اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے. تو ان کا سردار تھا, ان سردار نے منع کیا کہ نہیں ابھی جنگ پہ ہمیں فتح نہیں ہوئی, مت اترو. لیکن وہ 40 صحابہ ان کی بات نہیں مانی اور نیچے اتر گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں صحاباؤں نے نبی کی نافرمانی کی تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. کیا صحابہ اور نبی کی نافرمانی کرے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان کی سمجھ میں غلط فہمی ہوئی تھی. میدان خالی دیکھا تو یہ سمجھے کہ جگہ خالی ہو گئی, ہم فتح ہو گئے. اس زمانے میں جب یہ جنگ ہوئی تو خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد بھی آپ ایک جنگ بھی ہارے. اس وقت میں جنگ احد ہوئی, اس وقت وہ منافق کی طرف سے لڑتے تھے. جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ پوری جگہ خالی ہے, اس نے پیچھے سے وار کر کے وہ 10 صحابہ جو بڑے اچھے تیر انداز صحابہ تھے ان تمام صحاباؤں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صحابہ جب شہید ہوئے مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑنے لگی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا, کہا کہ بلال مدینے میں جاؤ اور مدینے والوں کو یہ خبر دو کہ احد کے میدان میں پہنچو اور صحاباؤں کی مدد کے لیے اور سرکار کی مدد کے لیے احد میں پہنچو. تو حضرت بلال کی آواز حنظلہ کے کانوں میں پڑی جن کی شادی ہوئی تھی, جنگ میں آنے کی اجازت نہیں تھی. جیسا بھی میں دیوار کے پیچھے بھی بولوں, اوپر سے بولوں تو آپ میری آواز سمجھ جاتے.